الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 2 سے سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں زنا کی سزا زیر بحث ہے۔ اس کے بہت سے پہلو پچھلی 2 نشستوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس آیت 2 کے آخر میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ صرف اسی سزا کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب یہ سزا دی جائے، یعنی جو اس کے شرائط و حدود بیان ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں اور یہ سزا دی جائے، تو اس موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ اس میں ایک طرح کی فضیحت بھی پیش نظر ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان سے بہرہ یاب ہوئے اور اس کے بعد اس طرح اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے کہ کسی رعایت کے بھی مستحق نہیں رہے، تو اب انہیں سوسائٹی میں اپنی حیثیت عرفی بھی کھو دینی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کا حصہ بنا دیا۔ میں نے اس پر لکھا ہے اس لیے کہ مجرموں کے لیے یہ فضیحت، رسوائی اور دیکھنے والوں کے لیے باعث عبرت و موعظت ہو، اور مسلمانوں کا معاشرہ اس کے نتیجے میں اس اختلال سے محفوظ رہے جو زنا اس میں پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ ہدایت چوری کے معاملے میں نہیں کی، قتل کے معاملے میں بھی نہیں کی، درحالے کہ وہ بھی بڑے جرائم ہیں، لیکن اس جرم کے معاملے میں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم کی نوعیت پوری سوسائٹی کے لیے اس کے تمدنی صلاح و فلاح کی خادم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے، یہ کس درجے کا گناہ بن جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر صرف گناہ ہی نہیں جرم بن جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے اور رسالت مآب نے اس کی جانب بار بار توجہ دلائی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ علم میں آ جائے تو پردہ ڈالنا چاہیے، صلاح و فلاح کے پیش نظر خیرخواہی کے جذبے سے کوئی نصیحت کرنی ہے تو کر دی جائے۔ یہ ایسا جرم نہیں ہے کہ جس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہو جائے کہ اس کا افشا ہو، اس کو عدالت میں پہنچایا جائے۔ رسول اللہ نے بعض موقعوں پر یہ الفاظ استعمال کیے کہ لو سترتہ برضائک، اچھا تھا تم نے پردہ ڈال دینا تھا۔ اگر معاملہ اس درجے میں نہیں پہنچا جہاں قانون کو لازماً حرکت میں آنا چاہیے، تو آپ نے معاشرے کو عفو درگزر اور پردہ پوشی کی ہدایت کی ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو گئی کہ کوئی رعایت کی گنجائش نہیں رہی، یعنی پہلے مرحلے میں بھی نہیں رہی کہ معاشرہ پردہ ڈال دے، لوگ پردہ ڈال دیں، اس طرح سے جرم کا ارتکاب نہ ہو کہ جس میں 4 لوگ گواہی دینے کے لیے آ جائیں، تو پہلے مرحلے میں بھی کوئی رعایت نہیں ہو سکی اور دوسرے میں بھی، تو پھر بہرحال سزا دی جائے گی، اور جب دی جائے گی تو اس میں بتا دیا کہ کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری بات بھی فرمائی، یعنی پہلی کیا تھی؟ ان کی سزا 100 کوڑے ہے، انتہائی سزا یہی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا کوئی شخص، نیچے آ سکتے ہیں،
اور اس کے قواعد میں نے پچھلی نشست میں عرض کر دیے تھے۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ جب پھر آخری فیصلہ ہو جائے کہ اب سزا دینی ہے تو کوئی نرمی، کوئی مداحنت، کوئی چشم پوشی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ان میں سے کوئی چیز دامنگیر نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ اس موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ بھی موجود رہنا چاہیے۔ اب مزید فرمایا کہ جس وقت کسی آدمی نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور وہ سزا کا مستحق ٹھہر گیا، یعنی گرفت میں آ گیا، وہ سب چیزیں ہو گئیں جس طرح کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کا لحاظ رکھا گیا، لیکن اس سب کے باوجود معاملہ عدالت تک پہنچ گیا اور عدالت بھی مطمئن ہو گئی کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، لہذا اس نے سزا کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس سزا کے بعد ایک چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ زانی یعنی یہ جس کو پکڑ لیا گیا، جو گرفت میں آ گیا، جس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، جرم اس پر ثابت ہو گیا، جس کے لیے سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا اور سزا دے دی گئی، یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو بات میں نے عرض کی کہ یہ زانی، تو اس کی وجہ قرآن مجید میں اس کے ذکر کی نوعیت ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ زانی یعنی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، جس کی سزا اوپر بیان ہوئی ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سزا دی جائے، پہلے الزانیۃ والزانی کے بعد اعادہ معرف باللام کا قاعدہ اسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں کیونکہ پھر الزانی ہی کہا ہے، ایک دی داخل کر دی ہے، تو اس وجہ سے اب یہ وہی زانی ہے۔ کسی زانی یا زانیہ کی شادی پر ظاہر ہے کہ قانوناً پابندی اسی صورت میں لگائی جا سکتی ہے جب اس کا جرم ثابت ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ جو پابندی لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب کسی عفیفہ مسلمہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہی اگر وہ عورت ہے تو مرد کے ساتھ ہوگا معاملہ۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، نکاح کے لیے اسلامی قانون میں یہ شرط ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے مابین ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو، یعنی نکاح چونکہ پاک دامنی ہی کے تحفظ کے لیے ہے، لہذا وہ لوگ جو چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے ہوں یا کھلے عام بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوں، ان کا نکاح کسی عفیف یا عفیفہ سے، کسی پاک دامن مرد یا عورت سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے ہر جگہ نکاح کا جہاں ذکر کیا ہے اس پر اس پابندی کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب نکاح ہو تو یہ محسنین غیر مصافحین، یعنی مردوں کے معاملے میں بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ پاک دامن ہے، یہ کوئی بدکاری کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی محسنات غیر مصافحات، نکاح کی ہدایت جہاں کی گئی ہے یہ شرط بھی وہاں بیان ہوئی ہے۔ نکاح کے لیے اسلامی قانون میں یہ شرط ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے مابین ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہوں، یا توبہ و اصلاح کے بعد پاک دامنی اختیار کر لیں، یعنی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، یا اس طرح کے کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو سوال یہ ہے کہ اب اس گناہ یا اس غلطی کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ یہ کہ پھر کریں گے موقع ملے گا، یا یہ کہ آدمی نے یہ خیال کیا کہ نہیں مجھے اب اس سے بچنا ہے، مجھے اپنا گھر بنانا ہے، مجھے وفاداری کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا ہے، عورت ہو یا مرد، اور اب وہ اپنے پچھلے معاملات کو ختم کر کے
اللہ کے حضور میں بھی توبہ کر کے، اور اگر لوگ واقف ہیں تو یہ اعلان کر کے کہ میں اب اس چیز کا ارتکاب نہیں کروں گا، میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، وہ پاک دامنی اختیار کر لے۔ تو پاک دامن ہو یا توبہ اصلاح کے بعد پاک دامنی اختیار کر لیں۔ قرآن کا یہ ارشاد اسی کی فرح ہے، یعنی جو جگہ جگہ شرط بیان کی ہے، تو جب کسی زانی کا مقدمہ پیش ہو گیا یا زانیہ کا، تو اب قرآن نے بتایا کہ انہیں جب سزا دی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ اب یعنی اب تو گویا اس کا امکان بھی ختم ہو گیا، توبہ و اصلاح کا بھی سزا ہو گئی۔ یہ معاملہ اس سے پہلے تھا، اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ قرآن کا یہ ارشاد اسی کی فرح ہے۔ آیت سے واضح ہے کہ زانی اگر ثبوت جرم کے بعد سزا کا مستحق قرار پا جائے، یعنی مقدمہ ہوا، جرم ثابت ہو گیا، سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا، تو اسے کسی عفیفہ سے نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب گویا معاشرے میں اس کی یہ حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ جس طرح سے ماں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بہن کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، اب اس شخص کا یا اس عورت کا یا مرد کا نکاح کسی پاک دامن عورت یا مرد سے بھی ممنوع قرار پا گیا۔ یہی معاملہ زانیہ کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرکہ اور زانیہ یا مشرکہ ہی ملے۔ کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی زانی کے حبالہ عقد میں دینے کے لیے راضی ہو، اور نہ کسی مومن کے لیے یہ جائز رکھتا ہے کہ وہ اس نجاست کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح کا ہر نکاح باطل ہے۔ تو یہ گویا سزا میں شامل کر دیا ہے۔ آگے بھی ایک جرم آ رہا ہے، اس میں بھی سزا میں حیثیت عرفی کو شامل کیا ہے، تو یہاں بھی شامل کر دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ جن لوگوں کو یہ آخری سزا ملے گی ان کے بارے میں پھر دروازہ بند ہو گیا، ان کی حیثیت عرفی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ معاشرے میں اب زانی قرار پا جائیں گے، ان کے ساتھ اب کوئی عفیف یا عفیفہ نکاح نہیں کرے گی۔ بہت وضاحت سے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جب تک پردہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے کوئی چیز نمایاں نہیں ہے، معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو پورا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو توبہ و اصلاح کر کے پاک کر لے۔ اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ معاشرے کی سطح پر نہیں ہوگا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گرفت میں آ جائیں، جو عدالت میں بلا لیے جائیں، جن کے خلاف مقدمہ دائر ہو جائے، پھر ان کو سزا دے دی جائے۔ تو سزا کا حصہ ہے یہ چیز بھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ تو معاملہ ہے اس جرم کا یا اس گناہ کا، اور اس کے لیے اللہ کی مقرر کردہ سزا کا۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، بالعموم کوئی شخص ان کے بارے میں قانون کو مطلع کر دیتا ہے، لوگوں میں اس کا افشا کر دیتا ہے، تو کیا اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی اس طرح کے گناہ کا؟ تو یہ وضاحتیہ کہ نہیں، اس کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق تلفی اس طرح نہیں ہوتی کہ نمایاں ہو جائے معاملہ، تو آدمی کے لیے توبہ و اصلاح کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ لہٰذا باپ کے علم میں آیا ہے، بیٹے کے علم میں آیا ہے، بھائی کے علم میں آیا ہے، کسی اور نے دیکھا ہے، تو اصلاح کے جذبے سے نصیحت کرنی چاہیے۔ اس کو رسوا کرنا، اس کا افشا کرنا، اس کو سوسائٹی کے سامنے لانے کی صحیح کرنا، یا اس کو عدالت کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ میں عرض کر چکا کہ یہ ان آیات سے جو اب ہم دیکھنے والے ہیں بالکل واضح ہے، اور رسول اللہ نے بھی بار بار اس کی جانب توجہ دلائی ہے۔ یہاں تک کہ ایک باپ نے جب آ کے، ایک چرواہے نے اپنی بیٹی کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو اس کو بھی آپ نے یہی کہا کہ ایسے معاملات پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں۔
جب کسی نے اپنے بارے میں بھی آ کے کہا تو آپ نے اس کو یہی نصیحت کی۔ اور ماعز اسلمی کے معاملے میں بھی جب شروع میں معاملات آپ کے علم میں آئے تو آپ نے ان کے سرپرست حضال سے کہا کہ لو سترتہو بردائک، تمہاری چادر تھی ڈال دیتے، پردہ پوشی ہو جاتی، ایسے معاملات کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس کے معاملے میں یہ رجحان ہے، اس کو وہ ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، نہیں چاہتے کہ یہ معاملات سامنے آئیں۔ جب نہیں چاہتے کہ یہ معاملات سامنے آئیں تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے یا اس کے بارے میں اس طرح کا ذکر کرتا ہے، بے شک اس کے علم میں آ گیا ہے، وہ سچائی سے بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، واقع میں اس نے دیکھ لیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یعنی اب کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے تو ایسا دیکھا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی حیثیت عرفی قائم ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ اس سے کبھی نہیں ہوا یا اس سے پہلے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو پھر اس شخص کو جو الزام لگانے آیا ہے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، یعنی اس صورت میں اس کا مقدمہ قابل سماعت ہوگا یا قابل التفات ہوگا۔ یہ ابھی کوئی سزا دینے کا سوال نہیں پیدا ہوا، اس کے لیے یہ جائز ہی تب ہوگا جب وہ 4 گواہ پیش کر سکے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، تو فرمایا کہ اس کی سزا ہم نے مقرر کر دی 100 کوڑے۔ اس طرح کا الزام لگانے والے سچے بھی ہوں اور وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو چونکہ افشا سے روکا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل دوسرے طریقے سے دیکھا ہے۔ اس سے انسان کی حیثیت عرفی چونکہ ایک مسلمان معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے، تو ہدایت کی ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے، اس کا افشا نہ کیا جائے۔ تو اس شخص نے یہ معاملہ کیا، پھر 4 گواہ بھی پیش نہیں کر سکا، تو اب اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے، یعنی اس کی باقاعدہ سزا مقرر کر دی۔ ان کو 80 کوڑے مارو، اور جس طرح وہاں یہ کہا تھا کہ جب سزا دے دی جائے تو پھر سوسائٹی میں کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا اگر وہ عفیفہ ہے، اور اسی طرح کا معاملہ مردوں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان مرد یا عورت پر، عورتوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ زیادہ تر وہی تہمت کا ہدف بنتی ہیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور پھر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ معاملہ یہیں نہیں رکے گا، اس طرح کا الزام لگانے والے کو پھر ایک مزید سزا یہ دی جائے گی کہ ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، یعنی اب وہ ساکت الشہادہ قرار پا گئے، کسی معاملے میں ان کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سزا کا حصہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی سوسائٹی میں ان کی حیثیت عرفی بھی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے یہ جسارت کیوں کی کہ ایک مسلمان کے بارے میں اس طرح کی بات زبان سے نکالی، اس طریقے سے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی؟ اگر ایسی کوئی چیز ان کے علم میں آئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ پردہ ڈالتے، اپنے بھائی کو نصیحت کرتے، اس کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تھے تو خاموش رہتے، لیکن انہوں نے اس کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، تو یہ بھی اب اصل میں اسی طرح کے جرم کے مستحق ہو گئے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے گویا دونوں جانب سے ایک حصار قائم کر دیا۔ سزا یہ ہے، ان شرائط اور ان حدود کے لحاظ سے دی جائے گی، اور اس کے یہ پہلو ہیں جو ملحوظ رکھے جائیں گے۔
یہاں تک کہ اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو اس کی حیثیت عرفی معاشرے میں، اس کے ماحول میں ختم کر دی جائے گی۔ تو یہی معاملہ اس کی تہمت لگانے والوں کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہاں اور اس سے آگے بھی اگرچہ عورتوں ہی پر تہمت کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہاں مردوں کا ذکر نہیں کیا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، لیکن عربی زبان میں یہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہے، یعنی چونکہ عورتیں زیادہ تر ہدف بھی بنتی ہیں اور ان پر کوئی تہمت اپنے اندر بڑے نازک پہلو بھی رکھتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا، جو صرف اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الزامات کا ہدف بالعموم عورتیں ہی بنتی ہیں، اور معاشرہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے، لہٰذا اشتراک علت کی بنا پر یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے عام ہے، اسے صرف عورتوں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی معاملہ آگے لیان کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے یا ہدایت کی جاتی ہے تو اس میں عامت الورود صورتیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے، عملی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن ہر حکم کسی ریشنیل پر مبنی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک ریشنیل ہے، تہمت لگائی گئی ہے، عزت پر حرف دھرا گیا ہے، کسی شخص کے معاملے میں ایسا اقدام کیا گیا ہے جو اس کی رسوائی کا باعث بن سکتا ہے، تو اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے علت کا اشتراک، یعنی ریشنل ایک ہے، تو اس وجہ سے جو قانون بیان کیا گیا ہے اس کا ہدف مرد بھی بنیں گے، عورتیں بھی بنیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ فاسق قرار پا جائیں گے، ان کی گواہی پھر قبول نہیں کی جا سکتی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو سزا دی گئی ہے اس کے امتداد سے بچنے کے لیے انہیں توبہ و اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ہر جرم کے بارے میں کہا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے معاف فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب اتنی سختی برتی گئی ہے تو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت میں ایک مرتبہ پھر یہ صورت ہوگی۔ اگر کسی نے توبہ و اصلاح کر لی ہے، دنیا میں تو بہرحال دنیا کے قاعدے کے مطابق سزا کا نفاذ ہو جائے گا، لیکن اللہ آگے معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ تہمت لگانے والے کو ہر حال میں 4 عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمانوں کے معاشرے میں اس جرم کی تہمت کسی پر لگاتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ 4 عینی گواہ پیش کرے، اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا۔ یعنی کسی شخص کی حیثیت عرفی اگر مانی ہوئی ہے اور عام حالات میں یہی خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے یا ایک عورت ہے، اس کے بارے میں بھی یہی شہرت ہے، تو پھر کسی شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ اس پر تہمت لگائے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کو ہر حال میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ آدمی آبرو باختہ اور بدچلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا قرائن، حالات، طبی معائنہ، یہ سب اس معاملے میں بالکل بے معنی ہوں گے اگر کوئی آدمی بدچلن نہیں ہے، لیکن کسی کو سزائیں ہو چکی ہیں، کسی کی شہرت یہی ہے، اس کے بارے میں ہر شخص اسی طرح کی بات کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دوسری چیز بھی پیش کر دیں جو قطعیت سے بتا دے کہ فی الواقع جرم ہوا ہے۔ آدمی آبرو باختہ اور بدچلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز، یعنی قرائن، حالات، طبی معائنہ، ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ اس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے،
اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے. یعنی جو اپنی رسوائی کا پہلے ہی اہتمام کر چکا ہے اس کو یہ حفاظت حاصل نہیں ہے، لیکن جو شخص شریف ہے، اچھی شہرت رکھتا ہے، پاک دامن ہے، یعنی ظاہر میں دیکھنے میں، اس کو رسوا نہ کیا جائے. چنانچہ فرمایا کہ اگر وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر رہے، یعنی تہمت لگانے والا، تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں اور ہمیشہ کے لیے ساکت الشہادت قرار دے دیا جائے. یعنی اب اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کسی جگہ بھی گواہی دینے کے لیے آئے گا تو رد کر دی جائے گی. یعنی اس کی گواہی پھر کسی معاملے میں بھی قبول نہ کی جائے، اور اس طرح معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بالکل ختم کر دی جائے. تو اس طریقے سے دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے قانون کو واضح کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں کسی شخص کو بھی رسوا نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے. اگر اس کی شہرت اچھی ہے تو اسے سب کو مل کر قائم رکھنے کی صحیح کرنی ہے. اس نے اگر اب تک اپنے آپ کو اس طرح سنبھالا ہوا ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور اس نے کوئی غلطی کی ہے، تو باپ ہو، بیٹا ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اس پر پردہ ڈالنا چاہیے. لیکن اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو پھر نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی. تو ارشاد فرمایا کہ اسی صورت میں اس معاملے کو قابل سماعت سمجھا جائے گا جب پھر تہمت لگانے والے 4 گواہ پیش کر دیں گے. وہ یہ پیش کر دیں گے تو سزا سے بچ جائیں گے، لیکن گواہ پیش کر دینے کے بعد بھی وہ ایک مقدمہ بنا ہے، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تہمت لگانے والے اپنی پیٹھ بچا لے گئے ہیں، انہوں نے 4 گواہ پیش کر دیے ہیں. اب عدالت کا اطمینان ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اب تو مقدمہ چلے گا، دیکھا جائے گا، گواہوں پر جرح ہوگی، وہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. تو یہ سارے معاملات بعد بھی ہوں گے، پھر عدالت کوئی فیصلہ کرے گی. تاہم اب یہ مقدمہ قابل سماعت ہو گیا ہے، یعنی اس کو لے لیا گیا ہے، مقدمہ دائر ہو گیا ہے. تو اس میں جتنے حدود قیود بیان کیے گئے ہیں وہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے کہ اس طرح کی چیزوں کی اشاعت ہو، ان کو عام کیا جائے، یہ تہمتیں لگائی جائیں، ہر شخص بے تکلف اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکالتا رہے. نہیں، اس میں سب کو محتاط ہونا چاہیے. کسی شخص کے بارے میں ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. اگر نکلے گی اور قانون کے مطابق گواہ پیش کر دیے جائیں گے تو پھر کارروائی ہوگی، اور جب ہوگی تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جرم آخری درجے میں ہو گیا ہے اور مجرم کسی حالات کا مستحق نہیں، کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، معاف کیجیے گا، تو پھر اس کے لیے یہ سزائیں بیان کر دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پاداش سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے پیش کرنے کے لیے لوگوں کو توبہ و اصلاح کرنی ہے. یعنی اللہ کے ہاں معاملات تو توبہ و اصلاح ہی سے درست ہوں گے. دنیا کی سزا یہاں سے متعلق ہے، آخرت میں بندے نے کیا سمجھا، کیا کیا، اس کا رویہ کیا ہے، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. اور اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اطمینان رکھو، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. تو یہاں تک زنا اور تہمت زنا کا معاملہ ہے وہ قانون بیان کر دیا ہے. اس کے بعد پھر میاں بیوی کے مابین اگر یہ صورت پیش آ جائے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی، جس کو لیان کہا جاتا ہے، اس کا حکم زیر بحث ہے. اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر